چینل میں ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ جوپیٹر ہمارے نظام شمسی کا سب سے بڑا اور رنگین سیارہ ہے اور اس کی محبت میں گرفتار جونو اس کے گرد منڈلاتا ہے۔ تاریخی طور پر تو جوپیٹر اور جونو کی محبت کی داستان کئی صدیوں پرانی ہے اور اس داستان کا جنم شاید رومن میتھولوجی میں ملتا ہے، مگر محبت کی اس لازوال داستان کو عملی جامہ پہنانے کا اعزاز ناسا کو جاتا ہے، جس نے 21ویں صدی میں جونو اسپیس کرافٹ کو ایک طویل اور دشوار سفر کے بعد جوپیٹر کے مدار میں پہنچا دیا۔ ناسا کے اس کارنامے نے نہ صرف جوپیٹر کی انتہائی دل فریب رنگینیوں سے ہمیں آگاہ کیا ہے، بلکہ ہمارے نظام شمسی کے ایسے راز بھی افشا کیے ہیں جن سے ہم پہلے نا آشنا تھے۔ جونو اسپیس کرافٹ 5 اگست 2011 کو ناسا کی طرف سے خلا میں بھیجی گئی اور تقریباً ایک مکمل سال زمین کے مدار میں گھومنے کے بعد 3 سال اور چند مہینوں کے مزید سفر کے اختتام پر 5 جولائی 2016 کو جوپیٹر کے مدار میں داخل ہو گئی۔ جونو کو اس مقصد کے لیے 2.8 ارب کلومیٹر کا فاصلہ طے کرنا پڑا۔ اپنی رفتار میں تیزی کی خاطر جونو کو زمین کی گریوٹی کی مدد لینا پڑی اور آخر میں اپنے اوپر موجود فائر انجن سے کنٹرول برن کی مدد سے اس رفتار کو اس قدر آہستہ کرنا پڑا کہ جوپیٹر اس کو کامیابی سے اپنے مدار میں قید کر سکے۔ جونو اسپیس کرافٹ کے مقاصد میں جوپیٹر کی بناوٹ پر سائنسی مواد اکٹھا کرنا، اس کے مقناطیسی قوت یعنی میگنیٹک فیلڈ کی پیمائش اور جوپیٹر کی ہوا میں پانی کی تلاش شامل تھی۔ جونو پر موجود 3 عدد سولر پینل اس مقصد کے لیے جونو کو انرجی مہیا کرتے ہیں، جو کہ جونو پر موجود مختلف سائنسی آلات کو درکار رہتی ہے۔ جوپیٹر کی انتہائی طاقتور میگنیٹک فیلڈ جونو پر موجود تحقیقاتی آلات کے لیے خطرے کا باعث تھی۔ جونو سے تقریباً 1 دہائی قبل جب گیلیلیو اسپیس کرافٹ جوپیٹر کے قریب پہنچا تھا تو جوپیٹر کی میگنیٹک فیلڈ کی وجہ سے اس کے آلات خراب ہوئے تھے۔ اسی خطرے کے سدوباب کے لیے جونو کا مدار ایسا چنا گیا کہ وہ جوپیٹر کے قطبی حصے یعنی جوپیٹر کے صرف پولر ریجن کے قریب آتا ہے، کیونکہ وہاں پر جوپیٹر کی میگنیٹک فیلڈ قدرے کمزور ہوتی ہے۔ جونو پر انسانیت کی طرف سے جوپیٹر کے لیے 2 عدد تحائف بھی بھیجے گئے ہیں، جن میں سے ایک گیلیلیو کی تصویر اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے ہاتھ کی لکھائی شامل ہے، اور دوسرا تحفہ 3 عدد چھوٹے لیگو کے بنے ہوئے بندہ نما منی فگرز ہیں، جو کہ ایک لحاظ سے سن 1610 میں گیلیلیو کے ہاتھوں جوپیٹر کی دریافت کو خراج تحسین پیش کرنے کا انوکھا طریقہ ہے۔ جونو نے سن 2016 سے لے کر اب تک جوپیٹر پر متعدد نئی چیزیں دریافت کی ہیں۔ نئی دریافتوں میں جوپیٹر کے پولز پر موجود طوفان شامل ہیں، جو ہم انسانوں نے پہلی مرتبہ جونو کی وجہ سے دیکھے ہیں۔ اسی طرح جونو نے جوپیٹر کے بادلوں کی بالائی سطح پر لائٹننگ یعنی گرج چمک پہلی مرتبہ دیکھی ہے۔ جوپیٹر کی مقناطیسی فیلڈ یعنی میگنیٹک فیلڈ میں بھی ہمیں یہ انکشاف ہوا ہے کہ وہ ہر سمت میں ایک سا پھیلاؤ نہیں رکھتی۔ ان تمام تر نئی دریافتوں کے علاوہ بھی اگر صرف جونو سے جوپیٹر کی لی گئی تصاویر ہی دیکھ لی جائیں تو وہ بھی انتہا درجے کی خوبصورت اور معلوماتی اہمیت کی حامل ہیں۔ جونو نے جوپیٹر کے ساتھ ساتھ اس کے مختلف چاند کی تصاویر بھی نقش بند کرنی ہیں، جن میں گینیمیڈ، یوروپا اور آئیو قابل ذکر ہیں۔ ان تصاویر سے ہمیں یوروپا پر موجود برفیلے میدان اور چٹانیں اور وادیوں کی خصوصیات سمجھنے میں بہت مدد ملے گی، اور شاید خلا میں دیگر جگہوں پر زندگی کی ہماری تلاش میں مددگار ثابت ہوں۔ جونو کی انہی کامیابیوں کو دیکھ کر ناسا نے 2 مرتبہ جونو کے مشن میں توسیع کی ہے۔ پہلی توسیع سن 2018 میں کی گئی، جو کہ 3 سال کے لیے تھی، جبکہ مشن میں دوسری توسیع سن 2021 میں مزید 4 سال کے لیے کی گئی۔ ان کے نتیجے میں جونو خلا میں بھیجے جانے کے 11 سال بعد یعنی کہ آج بھی جوپیٹر کے مدار میں گھوم رہی ہے اور ہمارے نظام شمسی کے بارے میں ہماری سمجھ کو بہتر بنانے کے لیے قیمتی معلومات اور تصاویر اکٹھی کر رہی ہے۔ جس طریقے سے جونو نے ہمیں کئی ایسی معلومات فراہم کی ہیں جن سے ہم پہلے نا آشنا تھے، اگر یہ ویڈیو آپ کی معلومات میں اضافے کا باعث بنی ہے
تو ویڈیو کو ضرور لائک کر دیجئے اور چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجئے۔ اگر آپ ہمارے نظام شمسی کے سب سے انوکھے چاند کے بارے میں، جس کے اوپر بارشیں بھی ہوتی ہیں اور ندیاں بھی بہتی ہیں، مزید معلومات جاننا چاہتے ہیں تو آنے والے ویڈیو لنک پر ضرور کلک کر دیجئے۔ آخر میں ہمیشہ کی طرح دیکھنے کا بہت شکریہ۔